لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور بالاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الوساق العليم الغافر 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 الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل الحكيم الخبير العليم العظيم الغفور الشكور ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا ونبينا ونشفيعنا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا حسد إلا في اثنين رجل أعطاه الله مالا فسلته على هلكة به الحق ورجل آتاه الله علما فهو يؤتي بها ويعلمها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم انقطع به او ولد صالح يدعو له او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر المحترم الكرام من منال الإمام
برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوانان ربیع ملت، میرے عزیز دینی اسلامی ایمانی بھائیوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج بتائیے فروری اور شروعات مطلب عاملیہ تبدیلیہ مرکز کولا اور علی ہوا یووا بہار میں پہلی مرتبہ خان بھگوان کی خدمت میں آنے کا انتظام ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا فرمائے، اللہ میری عبادت کو قبول فرمائے اور آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں اللہ کہلوائے اور سچ کہلوائے اور سب سے پہلے کہنے والے کو پھر سننے والے کو درمیان سے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اس سے ہوگا جلسے کو عنوان بڑے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا ہے اور اتحاد پر لکھا ہوا بھی پڑھا ہے، اس کائنات میں اللہ عز و جل نے انسانیت کی ہدایت رہبری رہنمائی کے لیے، اللہ عز و جل کا تعارف کرانے کے لیے، اس کی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے، کائنات میں بھیجے جانے کا مقصد بتانے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ روز اول سے جاری کروایا۔ آج سے 8,500 سال پیشتر علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تاکہ مسجد نبوی کے واقع آج سے تقریباً 8,500 سال پیشتر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام کو اس کائنات عربی پانی کا سب سے پہلا رسول اور پیغمبر اور انسان بنا کر بھیجا اور رسول فرمایا۔ آدم صلی اللہ کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 1,30,000 نوجوان ملا کر انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد آدم نبی اللہ اور نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل نبی اللہ، داؤد خلیل اللہ، اور موسیٰ نبی اللہ اور عیسیٰ علیہ اللہ اور اللہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاشقیاء، سید الاشقیاء، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، سرور کائنات، سردار جہاں، مکی اور مدنی، ہاشمی اور قریشی، محمد عربی، محمد اور احمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کائنات بنا کر ملحوظ کروایا۔ آپ کی آمد، آپ کی عزت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کے بعد اپنی کائنات میں اگر کوئی شخص، کوئی ذات نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے، آپ کے آنے کے بعد اپنی پیغمبری کا دعویٰ کرے، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے موافق وہ جھوٹا اور کانا دجال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے خاتم النبیین یعنی سب سے آخری نبی بنا کر ملحوظ فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں
اتنے پیغمبر، اتنے رسول، اتنے نذیر، اتنے بشیر، اتنے حامی، اتنے داعی اللہ آئے اس دنیا میں پیغمبر اور رسول اور نبی بن کر ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر عہد میں پیغمبروں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ان کی قوم کے افراد نے انہیں ستایا اور پریشانی ملا، ان کی دعوت اور پیغام کو عام ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ہمیں ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ان کے دشمنوں نے روکنے کی کوشش کی۔ نبی کے زمانے کو لے کر اب تک ہمارے آج کے دن تک نبی کی نبوت اور رسالت پر حملہ کرنے کے لیے، آپ کی جائے ہوئی تعلیمات کو داغدار کرنے کے لیے، آپ کے لائے ہوئے نظام قانون اور شریعت کو نشانہ بنانے کے لیے طرح طرح کے حوالے استعمال کیے گئے۔ جہاں پہ فکر وجود میں آئے نبی کی تعلیمات کو امت کو کاٹنے کے لیے انہیں دھیرے دھیرے فکر قادیانیت کی ہے۔ ہم اور آپ میں بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، لیکن جس فرقے کی طرف، جس جتنے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ جتنا آپ کے پورے بہار کے بعض علاقوں میں پہنچا ہوا ہے اور اس کی رنگ اور ترتیب میں لوگوں کو اس سے واقف کرانے کے لیے، سمجھانے اور بتانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی آتا ہے رسالت اور پیغمبر کا دعویٰ کرتا ہے اس اقرار کے ساتھ کہ نبی آخری نبی ہے لیکن میں بھی نبی ہوں، تو سمجھ لو وہ کانا اور جھوٹا اقرار تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی نبوت کے بعد، نبی کی رسالت کے بعد، وہ اپنے نبوت کے بعد اب نبی اور رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، قادیان میں جنم لینے والا مرزا غلام احمد قادیانی نامی شخص اس نے میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ انگریز کے زمانے میں کچھ سال نہیں، نبی کے زمانے میں مسلمان اقدام نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے دعوے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ خلیفہ اول فصل عبداللہ بن عثمان ابو بکر بن ابی قحافہ خلیفہ اول سے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور نے کو ختم فرمایا۔ آج کے اس زمانے والے دور میں اگر اسی نیتا کو مقابلہ ہو رہا ہے اور اس فتنے کے خلاف ہم نے اور آپ نے کوشش کی ہے تو سمجھ لیجیے ہم نے اطلاع کی ہے، ابو بکر صدیق کی ہم چلے ہیں کسی کے اکبر کے اچھے قدم پر جاتے ہیں، کیونکہ نبی کے زمانے میں، نبی کے روزت ہونے کے زمانے میں جب نبی دنیا سے جانے والے تھے اس دور اور اس زمانے میں مسلمہ کتاب نے مدینے کے قریب کیا تھے، چند میل کے فاصلے پر، چند کوس کے فاصلے پر قریب ہی نے اس نبوت کا دعویٰ کر کے میرے نبی کی اپنے نبوت کو ساکار کرنے کی کوشش کی اور میرا نبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ابو بکر صدیق، عبداللہ بن عثمان، ابو بکر بن ابی قحافہ، خلیفہ اول فصل حضر رسول، عائشہ کا باپ اور محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر نے اس کا مقابلہ کیا تھا۔ اگر آپ کے صوبے بہار بلکہ پورے ہندوستان، بلکہ ہندوستان سے باہر پاکستان اور بنگلہ دیش، بلکہ پوری دنیا کے کسی خطے اور کونے میں اگر یہ کانا بچار اور اس کا فتنہ پہنچ رہا ہے، ہم نے اور آپ نے کوشش نہیں کی تو خیال رہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا اگر اپنا کام آگے بڑھاتا رہا اور لوگوں کو کرتا رہا تو اس کا وبال ہمارے اوپر آئے گا، کیونکہ نبی کی نبوت اور نبوت پر ایمان لانا، یہ ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی کا ایمان خطرے میں تھا، کوئی بھی شخص خطرے نبوت کا موقع ہو گیا،
یعنی اللہ کے ذریعے کے بعد پھر کسی ذریعے کے آنے کو سارے ایمان لیا اور یہ سمجھ لیا محمد عربی کے بعد محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی ذریعے آ سکتا ہے. اس طرح نور نبی اللہ آئے ہوئے, اس طرح موسیٰ کلیم اللہ آئے ہوئے, اس طرح ابراہیم خلیل اللہ آئے ہوئے, اس طرح آدم مسیح اللہ آئے ہوئے, اس طرح پھر اللہ کے پیغمبر اور حامی اور رسول آئے ہوئے. اسی طرح سے کوئی پیغمبر اس زمانے میں بھی آ سکتا ہے. یہ سمجھ لو کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ رہی ہے تو وہ سب کا ایمان نہیں ہے. اب وہ سب ایمان والا نہیں ہے, ایمان والا ہونے کے لیے چاہیے ایمان ہونے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے جہاں اللہ کے ماننا ضروری ہے, جہاں اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے, جہاں یہ ایمان لانا ضروری ہے مرنے کے بعد آخرت ہے, جہاں یہ ایمان لانا ضروری ہے انسان انسان ہے, فرشتے فرشتے ہیں, جنات ہے, مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے, جنت اور جہنم ہے, قبر کی منزل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ بھی ضروری ہے. یہ آقا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ضروری ہے. اب آپ کے بعد کوئی دنیا میں آنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین امام المرسلین سید العالمین بنا کر مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تقریباً سارے خلوات و عالم کے شر سرزمین کے مقامی حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمینہ کے گود میں جنم دینے والا نبی جس کی بشارت ہر دور میں ہر پیغمبر میں ہر رسول میں ہر محمد میں مبعوث ہونے والے بندے نے اپنی قوم کو اپنی بشارت اور خوشخبری سنائی. آدم علیہ السلام نے بھی, نوح علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام نے ان کے آپ کو تعریف کرنے کا حوالہ نہیں دیا. ابھی آدم علیہ السلام نہیں کی گئی تھی. ابھی اللہ بدلنے بنائے گا کہ میرے بھائی کو نہیں کیا تھا. جاؤ زمین پر جاؤ اور بات مٹی لے کر کے آؤ. اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا خدا علاج کیا جائے اور انسانیت کی نظر چلے. انسان اور فرشتوں کے بعد ایک ایسی نظر بھی ہو جس کے اندر شہوت کی ہو اور اس کے اندر ایک کام کا صلاحیت کی ہو, پورے کام کا شوق, پورے کام کا پورا جذبہ کی ہو اور ایک کام کا صحیح جذبہ اور شوق کی ہو. کوئی ایسی مخلوق سامنے آئے اللہ ابھی کو اس کی جانے کا حکم نہیں دیا تھا. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے اپنی حیثیت اور اپنے ارادے سے تمام انسانوں کے روحوں کو پیدا کرایا. تمام روحیں وجود میں آئی. حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام میں ڈالے. حضرت آدم علیہ السلام انسان لگے. یہ سلسلہ بعد میں ہوا. اس سلسلے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور نبوت کا اعلان تمام پیغمبروں کی روحوں کے سامنے کیا. ان تمام ارواح نے آدم علیہ السلام کے لے کر کے ارواح اور روح کی جو آگے نبی اور پیغمبر بننے والا تھا وہ تمام ارواح موجود تھے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں سے خطاب کر کے فرمایا دیکھو دنیا میں جا رہے ہو دیکھو بنا کر کے دنیا میں کرو گا. ارے دنیا میں پیغمبر بن کر کے جاؤ گے. دنیا میں رسول بن کر کے جاؤ گے. حضرت ہارون داؤد اور سلیمان اور یوسف اور یعقوب اور تمام پیغمبروں کو خطاب کرنے کے لیے فرمایا دنیا میں پیغمبر بن کر کے جاؤ گے. لیکن یاد رکھو اگر تمہارے زمانے میں اگر تمہارے دور میں آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور احمد آ گیا تو یاد رہے تمہاری نبوت تو رہے گی, تمہاری رسالت تو رہے گی, لیکن تمہارے اوپر واجب ہوگا, تمہارے اوپر فرض ہوگا کہ وہ آخری نبی
ختم نبوت کا اعلان کر کے اپنی امت کو بھی نبوت پر ایمان لانے کا حکم دے. یہ قرآن میں بات ہو رہی ہے بڑی طاقت ہوگا جن کا ارادہ ہوگی وہ اس طرح اس حالت میں اللہ تعالی نے یہ پیغام بیان کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری گئی میری بات کا پتا کریے کہ میری آخری زندگی بنا کر دے رہے اب میرے نبی کے بعد محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی کو کسی شخص کو کسی گانے چولہے سجاد انکار کو نبی نہیں ماننا. یاد رکھے ایک بات عرض کروں نبی ہوتا ہے جو شخص جو ذات نبی ہوتی ہے اللہ نبوت اور رسالت کے لیے جس کا اتفاق بناتا ہے جسے اللہ نبی اور رسول اور پیغمبر بناتا ہے وہ جسمانی اعتبار سے آدھا ہوتا ہے صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی آدھا ہوتا ہے حسن و جمال میں آدھا ہوتا ہے مہارت و کمال میں آدھا ہوتا ہے خوبصورتی میں آدھا ہوتا ہے اور اپنی توانائی اور قوت میں بھی آدھا ہوتا ہے اپنے قوم اور خاندان میں بھی آدھا ہوتا ہے. اللہ نے کبھی کسی قوم میں کسی پیغمبر کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. کبھی اللہ نے کسی سارے اور سانے اور چہرے اور نورے کو کبھی نبوت اللہ نے عطا نہیں کروائی ہے. اللہ نے کبھی کسی ایسے شخص کو نبوت نہیں عطا کی ہے جو قوم کے اندر بھجا اور رسید ہو یعنی ایمان میں بھجا اور رسید ہو کہ اسے کوئی ایسا مرض نہیں ہو جو مرض کبھی ختم نہ ہونے والا ہو. اللہ نے کسی ایسے شخص کو نبوت نہیں دی ہے. نبوت کی ہے قوم کے اندر سے حقیقی شخص کو نبوت دی ہے. اگر اللہ نے نبوت دی ہے تو خاندان کے اندر سے آنا سب کو نبوت دی ہے. اور دیکھو میرے آخری صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں تشریف لائے جب میرے نبی کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا ہے آدم علیہ السلام سے میری آمد میرے نبی کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ کے نبی کے والد حضرت عبداللہ سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں یہ تو مناسب پوچھتے ہیں. اس مناسب پوچھتوں میں میرے نبی نے فرمایا ہے اس سات جو دور میں حدیث تبدیلی میں حدیث نظر کر رہی ہے نبی فرماتے ہیں کہ میرے باپ عبداللہ سے لے کر کے میرے دادا ابو الانبیاء آدم علیہ سے لے کر کے درمیان میں رسمی پوچھتے ہیں اتنے نام ہیں ان میں سے کوئی فرق نہیں کسی فرق میں میرے نبی کا خاندان محفوظ ہے اس کا نسب محفوظ ہے اس کا نسب محفوظ ہے اس کی شرافت محفوظ ہے اس کی عظمت محفوظ ہے ارے اس کی عظمت نہیں محفوظ ہے اس کے دادا اور پر دادا بلکہ پشتوں میں جتنے لوگ آئے ہیں میرے نبی کے خاندان میں پشتوں میں کافر تو ہوئے ہیں فاسق اور فاجر تو ہوئے ہیں گنہگار ہوئے ہیں بت پرست ہوئے ہیں مشرک تو ہوئے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرنے والے ہوئے ہیں بلکہ خود کو لے جا کر رکھنے والے ہوئے ہیں. ارے اور آگے بڑھو ابراہیم کا باپ آدم یہ بھی میرے نبی کی پشت میں ہے میرے نبی کے سلسلے میں ہے یہ بھی میرے نبی کے سلسلے میں ہے اور یہ کچھ پڑوس تو ہے لیکن کوئی ایسا فرق نہیں ہے میرے نبی کا خاندان نبی کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر لے کر دیا کرتے اسماعیل علیہ السلام کو دیا کرا. آپ نے کہا ہوگا مکے کی آبادی شروع ہوئی عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ المکرمہ سے آبادی شروع ہوئی. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی یاد سے چلے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی کو لے جا کر کے آگے بڑھا نے آواز کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سلسلہ شروع ہوا دو فرد پر مختلف کے گا شروعات دو فرد پر مختلف بیٹا ہے اور ماں. ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے اس زمانے میں اب تک کہاں پہنچ گیا آپ کو معلوم ہے. ایک سلسلہ شروع ہوا ابھی بڑے ضرور آیا آواز ہوا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. پہلی شادی میں اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے حکم کو مطابق بیوی کو طلاق دی. دوسری شادی ابراہیم علیہ السلام نے
اسماعیل کو نکالنے کی اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا 12 بیٹے پیدا ہوئے ان سے یہ سلسلہ چلا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں تقریباً 44 قبیلے عرب میں موجود حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کتنے قبیلے موجود ہیں عرب میں کچھ مکے میں ہے کچھ مدینے میں ہے میرے نبی کو کس خاندان میں بھیجا جائے کس قبیلے میں بھیجا جائے جو قبیلہ جو خاندان سب سے اعلیٰ ہو اللہ نبی عالم قریش اور ہاشمی کے وہ خاندان قبیلے قریش کا انتخاب فرمایا قبیلے قریش یہ سب سے بڑا اور واجبت اور شریک خاندان تھا ملک عرب میں اسی لیے کو قریشی کہا جاتا ہے اسی قریش سے ماتحتی میں ہوئے اور اسی طرح ذمہ داریاں بھی ہے قریش کے اولاد میں حضرت حاشم پیدا ہوئے حاشم کے خاندان میں اللہ کے نبی کو بھیجا گیا اس لیے میرا نبی ہاشمی ہے میرا نبی ہاشمی اس لیے ہے حاشم کے خاندان میں آیا قریشی اس لیے ہے کہ قریش کے خاندان میں آیا آپ کو پتا ہوگا میرے نبی کے والد کا نام دادا کا نام اور دادا کا نام ہاشم ہے اور اس کے بعد پھر یہاں ہے پھر گھوڑا ہے پھر کاف ہے پھر لوہی ہے پھر والد ہے پھر بہن ہے پھر مالی ہے پھر مزہ ہے پھر پیانا ہے پھر دوینا ہے پھر گولا ہے پھر یاد ہے پھر پورا سلسلہ اللہ ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا لیکن نہیں ان کا اپنی نام ہاشمی نہیں تھا ان کا اپنی نام ہاشمی نہیں تھا لیکن میرے نبی کی نسبت ہاشمی ہے کیوں کی نبی پروازہ ہاشمی ان کے زمانے والوں کے عہد میں مکہ المکرمہ میں عہد پڑا اس عہد کی وجہ سے لوگ بہت پریشان حال ہوں گے عرب سے لوگ تجارت کے لیے ان کے کام ضائع کرتے تھے وہاں سے سامان لا کر کے مکے اور مدینے میں فروخت کیا کرتے تھے حضرت ہاشم روپیہ پیسہ دے کر ملک شام روانہ ہوئے وہاں سے رنگا لائے کھانے پینے کا سامان لائے اور تمام مکے والوں کو اور مشہور کھانا جو عرب میں چل جاتا گوشت لگا کر روٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ڈال دیے اور سارے عرب والوں صحت کے زمانے میں پریشانی کے زمانے میں دعوت ہماری اور حاصل کے مانا ہوتے ہیں گوشت میں روٹی کو ٹکڑے کر کے ڈال کر کے لوگوں کو کھلانے والا کیونکہ حاصل یہ کھانا کھلانے والا تھا اس لیے ان کا نام حاصل پڑا اب حاصل کے لیے مہمان نواز تھا اگر اس کا مراد نکالو تو اس کی مراد اور اس کا معنی نکالو تو حاصل کا معنی مہمان نواز پڑے گا کیونکہ میرا نبی جو آئندہ آنے والا تھا وہ مہمان نوازی کا درد دینے والا تھا اس لیے پہلے ہی سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو اللہ نے مہمان نواز بنا دیا دیکھو کائنات والے دیکھو جو قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں دیکھو نبی کی تعلیمات کے درجے میں نہیں بلکہ نبی کے پردادا حاصل کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ حاصل نے مہمان نوازی کا یہ طریقہ دکھایا کہ وہ مہمان نوازی کا طریقہ میرے نبی کی تعلیمات میں آیا ابھی نے حکم دیا ہے اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی میزبانی تمہارے ضروری ہو گیا مہمانوں کی عزت اور تقریم کا درس لے کر کے آنے والا تھا دادا کے ساتھ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی آپ دنیا کو تشریف دے آئے میں آپ کو جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدر السلام کے درمیان جیسے وشے ہے ہندوستان کو وشے نام لگا میں آتے ہیں حضرت کہاں پر آتے ہیں حضرت کہاں پر آتے ہیں یہ ستر زبانوں کو جاننے والے ہوئے سب سے پہلے کا کام شروع ہوا ہے شروع ہوا ہے
بیان کر رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا مانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ بھی آپ سے پورا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے بعد بڑے آگ میں ڈالا گیا اس آگ کی بجائی کیا تھی اور اشارہ کر رہا تھا بتا رہا تھا آواز آگ لو کر کے لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا لیکن آپ کے واقعہ کیا ہوگا اس کے بارے میں نہیں کرتا اگر واقعے کی تصدیق نہیں کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہمارے بڑے اسلام کا واقعہ آیا اپنے بغل پر ضرور چلانے کا واقعہ پیش آیا اور آپ یہ واقعہ سنتے ہیں اس کے حوالے سے میں نئی خاندان کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے لیکن سیدھا کیا اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو ذریعہ ہوا ہے یعنی اللہ کے راستے میں قربان ہونے جانے والے اللہ کے راستے میں اپنے باپ اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پورا کر دیے جانے والے یہ ذریعہ اللہ کا ماننا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ اللہ ہے. آگے چلیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ یہ الگ الگ روایات کے مطابق 11 بھائی یا 12 بھائی یا 13 بھائی تھے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے عبد المطلب کے 10 بیٹے یا 11 بیٹے یا 12 بیٹے. ان میں خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹے کے نام عبداللہ میرے بات پانے والے اس لیے حسین و جمیل بات کا انتخاب ہوا ہے. میرے نبی حسین و جمیل ہوا لہٰذا بات کی حسین و جمیل ہوا. عبداللہ میرے نبی کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا. اور اگر چاہو تو میں نام دلاؤں اور جا کر آپ ضرورت لیں اور چٹنی میں جا کر کے ذرا ان سے چاہو گے معنی پر آپ غور کریے گا. ان تمام معنی کو نہ بیان کر کے میں عبداللہ کی قبیلت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک جگہ کا نام عبد البابا ایک جگہ کا نام عبد الحاری ہے جن کا معنی کھیتی کا بننا ہے. گھر کا معنی جا کے دیکھیے گا عباس کا معنی جا کر کے دیکھیے گا مقبے کا معنی جا کر کے دیکھیے گا اسلام کا معنی جا کر کے دیکھیے گا حج کا معنی جا کر کے دیکھیے گا درار کا معنی جا کر کے دیکھیے گا ابو لہب کا معنی جا کر کے دیکھیے گا ابو لہب کا معنی جا کر کے دیکھیے گا. یہ میرے نبی کی جگہ ہے اور ایک بھائی ہے جس کا نام عبداللہ ہے. کوئی عبد کعبہ ہے جو کعبہ کی پوجا کرنے والا ہے. کوئی عبد حاجی ہے جو کھیتی کرنا ہے. میرے نبی کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے. اللہ فرمانا یہ کہتا ہے دیکھو میرے نبی کی آنے کے بعد اب کعبہ کی ورزش نہیں ہونی ہے. میرے نبی کی آنے کے بعد اب کھیتی کا مطلب نہیں رہے گا. میرے نبی کے آنے کے بعد اب خود کی پوجا نہیں ہونی ہے. میرے نبی کی عزت کے بعد اب گھروں کے سامنے پر نہیں دیکھا جائے گا. خاتم الانبیاء کی عزت کے بعد اب رستوں کے سامنے پر نہیں دکھایا جائے گا. کیوں میں نے ان کے باپ کو بنایا ہے. باپ کا نام عبداللہ ہے یعنی اللہ کا بندہ ہے. جب باپ اللہ کا بندہ ہے تو میرا نبی جو آئے گا وہ اللہ کی زندگی کی دعوت دینے والا آئے گا. لہٰذا غیروں کی زندگی چھوڑ کر کے میرے باپ میرے نبی حضرت محمد عربی کے والد محترم عبداللہ کی نسبت سے اب صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کو غیر اللہ کی پوجا نہیں ہوئی. عبداللہ نام اللہ کا اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی عبادت نہیں ہوئی. عبداللہ آپ میں سے بہت سے افراد ہوئے اچھے ہوتے اور اچھے ہوئے. اللہ ہم سب کو فرمائے میں زیادہ تکلیف بڑھائے. اللہ ہم سب کو نبی کے روزے سے زیادہ تکلیف بڑھائے. میرا بھی عقیدہ ہے میرا یہ ایمان ہے کہ نبی کے روزے کی نیت سے سفر کر کے جانا یہ ایمان ہے اور اس پر سوال میرا یہ عقیدہ ہے. اگر دنیا میں کہاں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے روزے کی نیت سے سفر کر کے جانا آگے جائیں گے. نبی کے روزے سے زیارت کرتے ہوئے یاد کریں گے. نبی کے یہاں
حاصل ہو کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ ان الفاظ میں نبی کے سامنے بلا کر کے درود و سلام کا تحفہ اور نذرانہ پیش کرنا ہے، یہ تو میرا عقیدہ اور ایمان ہے۔ یہ دین نہیں بلکہ ثواب۔ لیکن میں جو بات نقل کرنا چاہ رہا تھا اس سے پہلے درمیان میں یہ بات فرض کروں آپ کے پورے بہار میں جو بات تشریف لاتے اور شور سے آپ اپنے بیانات تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے بیانات سنتے ہیں، میرے یار نہیں ہوتے، اگر نہ سمجھ سکے تو میں وضاحت کروں گا۔ جن کے بیانات میں تشریف لے جاتے ہیں تقریباً 50,000 کے قریب کا مجمع ابھی چند دن پہلے ان کے بیان میں موجود تھا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں آنے والے شخص کا عقیدہ کیا ہے، آپ کو پتا نہیں اس کا ایمان کیا ہے، آپ کو پتا نہیں اس کا مطلب کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں اس کے دل میں کون کو گھسا ہوا ہے۔ جاؤ یہ بات میرے علاج پر موجود ہے، بہت سارے ایسے افراد یہاں موجود ہوں گے جو میرے بیان کو شاید ویڈیو میں ریکارڈ کر رہے ہوں، اگر ویڈیو میں نہیں یہ بات آڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ بات جا کر کے پوچھو آنے والے وقت سے کیا نبی کے روزے کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ ارے نبی سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارا عشق کہاں گیا، تمہاری محبت کہاں گئی، تمہاری نبی سے چاہت کہاں گئی، تمہاری نبی سے الفت کہاں گئی؟ جس کا عقیدہ یہ ہے، جس کا ایمان یہ ہے، جس کا کہنا یہ ہے، جس کا بیان یہ ہے، جس کا یہ اعلان ہے کہ نبی کے روزے کی نیت سے سفر کر کے جانا جائز نہیں ہے۔ جاؤ مسجد نبی کی نیت سے سفر کرو، جاؤ حرم کعبہ کی نیت سے سفر کرو۔ مہینے میں یہ کہا ہے یہ کائنات بنی ہے، نبی کے دم قدم چلتی ہے، جو سیدھے نبوی ہے تو نبی کے دم قدم سے ہے، ارے حرم کعبہ ہے تو نبی کے دم قدم سے ہے، ہم اور آپ انبیاء اور پیغمبر ہیں، یہ سب نبی کے صدقے میں ہے۔ جو مسجد نبوی نبی کے صدقے میں ہو، جو انبیاء کرام علیہ السلام نبی کے صدقے میں ہو، جو کعبہ نبی کے صدقے میں ہو، آپ کو آپ کہتے ہیں مسجد نبوی کی نیت سے سفر کرنا چاہیے، ارے جو نبی کے صدقے میں ہے وہاں سفر کرنا چاہیے۔ میں ایک بات وضاحت کرنا چاہوں گا، میرے بیان میں میرے کتاب پر میرے لیے پر اگر نہیں رہتے آج نہیں رہتے کسی بھی بات کوئی سوال ہو اور ہر کوئی اجازت ہوگا میرے لیے وضاحت کرنے کے لیے وہ کوئی بڑی کر کے دے سکتا ہے، اور اگر کوئی دلیل غلط ہو تو کچھ دلیل تبدیل کے لیے کچھ دلیل کی بات کرنے کے لیے اپنی دلیل تحریر کر کے میرے پاس رہ سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پرچی کھول کر کے ہمارا تاریخ کے ساتھ کروں گا اور پرچی پرچیوں میں ریکارڈ ہوگی، آپ کو موبائل میں ملا دیں گے، وہ پرچی میں پھر واپس آپ کو کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ صحیح سمجھ آئے میں نے ترقی غلط کری ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے اس پرچی کا مدلل جواب آئے گا۔ میں نے عقیدہ بیان کیا، میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی کے روضے کی زیارت سے سفر کرنا ایمان ہے، جائز ہے، درست ہے، لیکن جس کے بیان میں آپ زور و شور سے جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کس عقیدے کا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا ایمان کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا دل نبی کے عشق سے خالی ہے، اس کا دل نبی کی محبت سے خالی ہے۔ ارے آپ کو بیان
قرآن مانتا ہوں، آپ کو بیان کرتا ہے میں حدیث مانتا ہوں، میں دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں مانتا ہوں، میں رب کا قرآن مانتا ہوں، میں نبی کا فرمان مانتا ہوں، ورنہ انداز جانے کے انداز سے آپ ان کی آواز کو سنتے ہیں، میں اسی انداز میں الفاظ نقل کر سکتا ہوں، لیکن نہیں اپنے اسی انداز میں میں اسی بات کو نقل کر کے لگاتا ہوں، دو چیزوں کو پسند کرتا ہوں، دو چیزوں کے مانتا ہوں، رب کا قرآن مانتا ہوں، نبی والے کا قرآن مانتا ہوں، اگر بات رب کے قرآن کے لیے کھا جائے گی بات مان جائیں گے، اگر بات نبی کے قرآن کے لیے کھا جائے گی بات مان جائیں گے، میں نے کہا میں کب انکار کرتا ہوں، رب کے قرآن کو بھی انکار کرے میں اسے مسلمان نہیں مانتا ہوں، نبی کے فرمان کو بھی انکار کرے میں اسے مسلمان نہیں مانتا ہوں، تم نے کیسے کہہ دیا ہے کہ میں رب کے قرآن کو نہیں مانتا ہوں، تمہارا یہ کیسے دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہم اہل سنت والجماعت نبی کے فرمان کو نہیں مانتے ہیں، میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے جو اللہ کے قرآن کا انکار کرنے والا ہے وہ بھی صاحب ایمان نہیں ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرنے والا ہے میں اسے بھی ایمان والا نہیں مانتا ہوں، جب ایمان کے لیے میں نے نبی کی نبوت کے لیے میں نے صاحب ایمان ہونے کے لیے اللہ کے قرآن کو مانا اور نبی والے کے قرآن کو مانا ہم نے خود ضروری قرار دیا ہے، ہم نے لوگ نہیں مانتے ہیں، لیکن میں آپ کو سوال کر کے مانتا ہوں اور پوچھو بیان میں لاؤ تقریر میں لاؤ اور تحریری طور پر لکھوالے بیان ہوگا، آپ بیان کریں گے اور آپ کے بیان کے بعد بڑا صاحب بیان کریں گے، آپ کے بیان سے پہلے بڑا صاحب بیان کریں گے، درمیان میں آپ کا بیان ہوگا، یعنی ان کے بیان سے پہلے آدھا گھنٹہ میرا بیان ہوگا، پھر ان کے بیان کے بعد پھر میرا آدھا گھنٹہ بیان ہوگا، درمیان میں جو چاہے وہ قرآن کا سب مارے اور سامنے قرآن اور حدیث کا جو چاہے اڑائے انشاءاللہ ان کے بیان کے بعد انہیں کے چڑھائی کی روشنی میں اگر میں ان کے چہرے کا جواب دے کر کے نہ جاؤں وہ افسوس کی ہے وہ سب میری میں رب کا فرمان مانتا ہوں اور نبی کا فرمان مانتا ہوں، آسان بات کی انداز میں خرچ کروں گا کہ ہم نے یہ بیٹھے ہوئے کم پڑھے لکھے لوگ کی بات کو سمجھ کریں، آپ بتائیے میرے نبی کا لایا ہوا چیز مکمل ہے یا نہیں؟ مکمل ہے، میرے نبی کا لایا ہوا چیز مکمل ہے اور یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، جب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے تو قیامت تک جتنے مسائل آئیں گے وہ میرے نبی کے دین اور جنت میں ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ اگر ایسا ہے تو قرآن اور حدیث میں ساری باتیں موجود ہوں گی، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے میں بھی کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں ہے، لیکن اگر وہ صاحب کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث سے جو بات صاف بات سمجھ میں آئے وہ مانتا ہوں، وہ بات اس سے نکال کر کے بہت محنت اور مشقت کے بعد علماء فقہاء مجتہدین دین کے ماہرین دین کا مشورہ رکھنے والے اپنی انتہائی مہارت اور معلومات سے اپنی تمام تر کوششوں اور محنتوں سے قرآن کے معنی میں غور کر کے فکر کر کے اگر کوئی مطلب بیان کرے اس کا دعویٰ یہ ہے میں ان کا مطلب نہیں مانوں گا، میں اپنا مطلب مانوں گا۔ اللہ پوری کائنات ہے، پوری دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان لاؤ ہم یہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سب سے افضل سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق کے بعد پوری کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے
ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے اگر کوئی بات ابو بکر صدیق کہیں گے اور وہ بات حدیث سے ٹکراتی ہوگی تو میں ابو بکر صدیق کی بات نہیں مانوں گا، میں اپنے ذہن میں آنے والی بات کو مانوں گا۔ اگر کوئی بات فاروق اعظم کی، اللہ کے نبی کی دیکھنے ظاہر میں سمجھ میں آنے والی حدیث سے ٹکرا نہیں ہوگی، یعنی میں حدیث کا جو مطلب سمجھ رہا ہوں اس مطلب سے ان کا کہنا نہیں ہے میں نبی کی حدیث کا جو مطلب سمجھ رہا ہوں، اگر اس مطلب سے فاروق اعظم کی بات ٹکرا جائے گی، میں فاروق اعظم کی بات چھوڑ دوں گا، عثمان غنی کی بات ٹکرا جائے گی، عثمان غنی کی بات چھوڑ دوں گا، علی مرتضیٰ کی بات ٹکرا جائے گی، علی مرتضیٰ کی بات چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے وہ حدیث کا مطلب کیا ہے اپنی نقل سے، اپنے گوبڑے اور بیٹے اور دماغ اور نقل سے جو مطلب انہوں نے سمجھا ہے اس مطلب کے آگے وہ خلفائے راشدین کے مطلب کو چھوڑ دیں گے یا ایسے کا ایمان صحیح سلامت ہو سکتا ہے؟ خیال رہے کا مسئلہ لگانے کے لیے نہیں آیا، یاد رہے میں نے کافی نہیں کہا ہے میرے مطلب کو دہرانا، میرے مطلب کو بدلنا، میرے جانے کے بعد میں وضاحت کر رہا ہوں، میں نے کافی نہیں کہا ہے، خیال رہے لیکن ایسے کیا یہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے کہ جو مطلب حدیث کا ظاہر میں نے سمجھا ہے اگر وہ فاروق اعظم کے خلاف ہو رہے یعنی فاروق اعظم کی بات میرے ذہن میں آنے والی بات سے ٹکرا جائے، ہمارے نبی کی بات ٹکرا جائے، نبی کی بات چھوڑ دوں گا اور نبی کی حدیث سے جو مطلب میرے سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی، جس دن آپ کو نبوت ملی اسی دن دو نمازیں آپ کو عطا کی گئی، جس دن آپ کو نبوت ملی اسی دن دو نمازیں آپ کو عطا کی گئی۔ ابھی جب نماز پڑھ ہوئی میرا نماز میرا پڑھ ہوئی گئی اور میراج بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 سال ہوئی یا 50 سال ہوئی یا 51 سال ہوئی اس وقت میراج کا واقعہ پیش آیا ہے اور میراج کی نماز پڑھ ہوئی ہے۔ اس بندے نے اپنے یہ کر دیا ہے کہ جس دن آپ کو نبوت ملی ہے اسی دن آپ کو دو نمازیں ہیں، دو نمازیں میں نے دو نبی کو دو نمازیں عطا کی گئی، وہاں عطا نہیں کی گئی تھی۔ یہ بات علامہ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی طرح بخاری نے نقل کیا ہے اور یہ حوالہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سلیمان نقوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف علم کی کتاب نبی نے نقل کیا۔ دو نمازیں نبی کو کہے دو 5 نمازیں میراج کی عطا کی گئی اور 2 نمازیں پہلے ہی تھی، آگے چل کر کے وہ 5 بن گئی، لیکن شروع میں لے کر کے جب تک میراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا اس وقت کوئی نمازیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ ہم آپ نے علماء سے پوچھا ہوگا 3 سال تک نبی نے روزیہ طور پر روزیہ طور پر چھپ کر کے لوگوں کو دین کا پیغام سنایا۔ 3 سال کے بعد جب یہ حکم نازل ہوا تو حکم دیا گیا ہے، جو پیغام دیا گیا ہے تو ہر اعلان لوگوں تک پہنچا دو۔ اب نبی نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو ہے اب نبی نے الگ اعلان یہ پیغام پہنچانا شروع کیا۔ اس کے 2 سال کے بعد عمر فاروق اعظم یعنی نبوت میں تقریباً 5 سال کے بعد عمر فاروق اعظم نے اعلان کیا اور آپ نے عمر فاروق اعظم کی حاضری سے پہلے نماز خودہ طور پر ہوتی تھی۔ جب عمر فاروق اعظم کے نام قبول کر لیا انہوں نے تو نماز الگ اعلان ہونے لگی۔ ابھی عمر فاروق اعظم کے اعلان قبول نہیں کیا تھا۔ میرے نبی آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم کے گھر میں سارے ارکان میں خودہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ عمر کے خطاب نے اعلان قبول کیا۔ عمر کے خطاب نے کہا، فاروق اعظم نے کہا، اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ، جب میرا دین برحق ہے آپ کی پر حق ہے آپ کا
قرآن کا حق ہے، آپ کا قانون کا حق ہے، آپ کی دعوت کا حق ہے، تقدس کا حق ہے، ہم اور آپ حق کا ہے کہ یہ دین میں جو نماز ہے، یہ نماز آئے حرام ہے، دعوت اللہ میں ہوگی، یہ سارے ارکان میں سب سے نہیں کری جائے گی. ہر کتاب میں موجود ہے، جہاں بھی عمر صاحب سے آتے ہیں کام آنے والا چھوٹی سے لے کے ہر کتاب میں جہاں بھی عمر صاحب سے آتے کا واقعہ ہوگا وہاں آپ کو صحیح ہے. اور میرا نبی کو نہیں ہوئی ہے، میرا تقریباً 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد خطا ہوئی ہے. اب میرا کا منظر نبی کو بعد میں مل رہا ہے، نبی عرض پر بعد میں آ رہے ہیں، نبی عرض پر بعد میں آ رہے ہیں. اس سے پہلے عمر فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا ہے. اگر نبی کو وہ نمازیں نہ کی ہوتی تو عمر فاروق اعظم کی بات پتا یہ لگا اور وہی جو رہا ہے عمر فاروق اعظم نے کہا چپ کر کے میری نہیں چاہیں گے، اس کے بعد نہیں کریں گے. یہ باروں کے حاصل ہے جس کی فقیر دیوان کو بھی ہوگی، یہ وہ اللہ کرتے رہے، یہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، یہ وہ سفر رسول ہے، اپنی بیٹی حفصہ نبی کی زوجیت میں دینے والا اور نبی کی زوجیت میں دے کر کے ام المؤمنین بننے والے حفصہ کا یہ وہ باپ ہے جس کی فضیلت کو آپ نے سنا ہوگا. اس کی طرف نسبت کر کے وہ کہتے ہیں ان کی طرف نسبت کر کے آنے والے صاحب فرماتے ہیں کیونکہ 20 رکعت تراویح یہ عمر فاروق اعظم نے شروع کی ہے اور بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ 8 رکعت تراویح کہا کرتے تھے. دیکھو 8 رکعت تراویح سے عمر فاروق اعظم کی بات ٹکرا رہی ہے، لہٰذا میں 8 رکعت تراویح والی بات مانوں گا. عمر فاروق اعظم کی عمر فاروق اعظم نے 20 رکعت تراویح کا سلسلہ شروع کیا. ان کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ بدل تھا کیوں اللہ کی زندگی بخاری کا کرنے میں مزہ آئے گا. کیا کریں اور بیان میں حوالے پیش کیے گئے ہو احادیث کے روایتوں کے بخاری اور مسلم اپنی اور نبی اور اللہ کے اور مسلمین نے اس کے اوپر کلام کیا ہو اور اس کو صحیح اور صحیح ثابت کیا ہو ان روایات کو ایک بات کیا ہوگا کہ انہوں نے اور اللہ کے نبی کے بعد شروع کیا. انہوں نے اپنے عقل سے بیماری کے حقیقہ میں مطلب دیا اور کہا دیکھو نبی کی بات عمر والوں کے کی بات سے کروا رہی ہے، اس لیے نبی کی بات مان لو گا اور والوں کے کی بات نہیں مان لو. اس کے ساتھ اگر چند میں اپنا اگر گرو نہیں کرتے ہیں ہمارے ہوئے ہمارے پاس اپنا اثر گرو نہیں کرتے ہیں آنے والے اثر ضرور کرتے ہوئے اب کوئی گجرات ہے تو گجرات سے پڑھ کر کے کون کو برابر ہے اس طرح سے تمام مسائل کا کوئی ایک ہی بدلا ہے. جناب وہ تاکہ میرے پاس آئے کہا کہ کسی استاد نے نام نہیں لیا انہوں نے الگ احترام میں عزت میں کہا کہ کوئی استاد ہے جنہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ سالوں سے آدمی نے خود کہہ دیا یہ لحاظ ہے جب یہ لحاظ ہے تو لحاظ میں بات کر کے ہم کو
حوالہ جب آ گیا تو ہمیں اس کا آسانی ہوگی. اگر حوالہ نہ آتا اور میں بات اپنی طرف سے نہیں کرتا تو بات زیادہ اپنی بات کرتی. میں نے دیکھا عمر والے سے حضرت نے کہا ہے اس بات کا مطلب کیا ہے وہ ابھی میں لے رہا ہوں. ایک منٹ کے لیے مان لو اگر ماننے کے لیے لیکن ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں آپ کا دعویٰ عمر والے سے حضرت نے کہا خلاف ہے اور خلاف کا وہی مطلب ہے تو ہم اور آپ اور ساری دنیا کرتے ہیں. نیا نام کتاب ہے. اگر کتاب کا یہی مطلب ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ بات مصداق المصابیح کی اول میں موجود ہے اور اس روایت کو وہ آنے والا بندہ اپنی تقریر میں پڑھتا ہے. اگر کسی کو نہ معلوم ہو میری تقریر اس بات پر موجود ہے اس کی تقریر بھی میرے پاس موجود ہے اور یہیں پر موجود ہے پتا ہے. وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وخير الامور عواقبها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عمر فاروق کے آخر میں فرمایا یہ جہاد ہے. آپ بتاؤ اس جہاد پر حاصل کرنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے یا نہیں تھے؟ تراویح کی نماز عمر فاروق اعظم کے زمانے میں شروع ہوئی تو عمر فاروق اعظم کے زمانے میں جو تراویح کی نماز پڑھنے والے تھے وہ ہم اور آپ جیسے لوگ نہیں تھے. وہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے راستہ رفقا وہی رفقا اصحاب الرفقا صحابہ کرام نبی نے فرمایا ہے کہ ہر اور ہر بڑا دے جانے والی ہے. اگر اس کتاب میں صحابہ نے کہا کہ رسول ہے اگر تمہارے اندر جرات ہے اور تمہارے اندر طاقت ہے واقعی تم علمی بنائے ہوئے بات کرتے ہو تمہارے پاس علمی قوت اور طاقت ہے تو آؤ کوئی روایت کی پیش کرو. قرآن پاک کی تمام آیتوں میں سے کوئی ایک آیت ایسی پڑھ کر کے سناؤ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہو یا اس حدیث میں حدیث نہیں ہو اس حدیث میں میرے آقا نے یہ فرمایا ہو آپ نے مہیا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں خود یاد ہے اور نبی نے فرمایا ہے. میں نے بخاری مسلم کی کتاب کا حوالہ دیا جس بخاری کو لیے آپ گھرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. اب وہ صحابہ کرام کیا بنے ریاضی بنے اور پھر آگے کیا بنے گئے اپنی زبان میں نقل نہیں رکھ سکتا ہو. یہ تمہارا عقیدہ تو ہو سکتا ہے یہ تمہارا ایمان تو ہو سکتا ہے کہ عمر فاروق اعظم 30 رکعت تراویح کی ایجاد کر کے امت کو بدعت میں پھنسانے والے ہیں امت کو بدعت میں مبتلا کرنے والے ہیں اور بدعت میں مبتلا کر کے عمر فاروق اعظم خود اور تمام صحابہ اکرام جو ان کے زمانے میں تھے اور ان کے پاس چلے گئے جتنی امت کی 30 رکعت تراویح پڑھے گی وہ سب بدعت میں مبتلا ہو جائے گی اور بدعت میں مبتلا ہونے کے بعد میں تو کہتا ہوں میرا بھی طریقہ ہے اس پر عمل کرو. ابو بکر کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرو. عمر فاروق اعظم کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرو. عثمان غنی کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرو. علی مرتضیٰ کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرو. میں تو نبی کے فرمان پر عمل کرنے والا ہوں. میرے طریقے کو مانو. ابو بکر کے طریقے کو مانو. فاروق اعظم کے طریقے کو مانو.
عثمان غنی کے طریقے کو مارو، علی مرتضیٰ کے طریقے کو مارو، ارے اللہ کے نبی دیکھو یہ بات بھی فرماتی ہے میری حدیث نبی کے فرمایا میرے صحابہ ستارے کے معنی نہیں، ستارے کے معنی دو مطلب، پہلا مطلب کس طرح سے ستارے میں شمار ہے میرے صحابہ کے لیے شمار ہے، میرے ستارے میں شمار ہے میرے